مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تم اللہ کے لیے ہو کر اللہ کے ہو کر جاؤ گے میدان جہاد میں، اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام پر استقامت بھی دے گا، میدان جنگ میں ثابت قدمی بھی دے گا، اور جب تم پل صراط پہ چلو گے تو اللہ تمہیں بجلی کی تیزی سے بھی گزار دے گا۔ یہ اسلامی نظریے کی حفاظت کے لیے جو کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج میں نے جو شروع میں بات درج کی کہ 6 ستمبر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور یہ مدد ہی تھی کہ جو پاکستان اس مشکل اور کٹھن گھڑی سے نکل کر دنیا کے سامنے ابھر کر واضح ہو گیا، دنیا کے سامنے پتہ چل گیا کہ پاکستان کی کوئی طاقت ہے، کہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد کب ہوتی ہے؟ جب تک مسلمان اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہیں۔ اور آج جب ہم نظریے سے دور ہوتے جائیں گے، اپنے نظریے سے پسے پشت، اپنے نظریے کو پسے پشت ڈال دیں گے، تو پھر اللہ کی مدد بھی اسی طرح کم ہوتی جائے گی۔ میں نے شروع میں کر دیا تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ صحتوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، تو خلفائے راشدین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، آپ یقین کیجئے کہ حالات ایسے تھے کہ مسلمان حضور کے غم کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس طرح لگتا تھا جیسے مدینے میں قیامت آ گئی ہو، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب ان مشکل حالات میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا، حضور کے اشارے پہلے تھے، وہ واضح ہو گیا خلافت آپ کو ملی۔ مدینہ شریف کے گرد و نواح میں جو قبائل تھے، جو اسلام میں کچھ ڈر کی وجہ سے بھی مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ انہوں نے مرتد ہو کر اعلان بغاوت کر دیا، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ ادھر جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہو گئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حق میں نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق جیسے وہ عظیم ہستی جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، ان جیسی عظیم ہستی کی ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی، کرے تو کرے گا، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید جو ان بچے ہیں جن کو حضور نے اپنے مرض موت میں آخری دنوں میں امیر بنا کر بھیجا تھا لشکر کا ملک شام کی طرف، ان کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، اور جو زکات کا انکار کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں کہ جو زکات نہیں دے گا میں اس کی گردن اتار دوں گا، ہم فوج لے کے حملہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں امیر المومنین ہو گیا کیا، ذرا صبر کریں، حالات ٹھیک نہیں ہے، ادھر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ادھر کفار جہاد کے خلاف تیاری کرتے ہوئے ہمارے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ ذرا حوصلہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر تیری ماں تجھے ہوئے، یہ عرب میں بطور جملہ کی لفظ بولا جاتا تھا کہ تجھے کیا ہو گیا، حضور کے دور میں تو بڑا بہادر تھا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ حالات کی سنگینی کو دیکھیں، اور میں خدا کی قسم اگر مدینہ شریف پہ دشمن حملہ کر دے اور اس طرح حملہ کریں کہ ابو بکر کو نوچ لیا جائے، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور میری لاش کو چیل اور کبے کھائیں، میں یہ تو برداشت رکھوں گا، لیکن حضور کے دین پہ 1 انچ بھی حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ نظریے کی حفاظت تھی، جہاں جغرافیہ کی حفاظت اور پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ادھر شام میں جشن منایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی چلے گئے، اب یہ کمزور ہو گئے ہیں، اب یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ آپ یقین جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور اندیشی کی وجہ سے کہ آپ نے حضور کو جب سارے معاملات ہو گئے تو پھر اس کے بعد حضرت اسامہ کو فوراً بھیج دیا، لوگ کہتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں جانے دو، خود مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آئے، اور جب مسلمانوں کی فوج ادھر سرحدوں پہ پہنچی اور فوجیوں کے بھوٹوں کی آوازیں وہاں پر آئی، دشمن کے دل میں اتنا ڈر بیٹھا کہ ابھی ان کے نبی یہ ان کو ہم کوئی نہیں ہے اور یہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ اس روح کی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے مقابلہ کیے بغیر ہی انہیں ہتھیار ڈالا۔ جو نظریے کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں حکمرانوں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ
جغرافیہ کی حد کے لیے، جغرافیہ کی حفاظت کے لیے، سرحد کی حفاظت کے لیے اربوں روپیہ خرچ کرے اور نظریے کے لیے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا صدیق بن اسد، صدیق بن اسد اس کا نام تھا۔ وہ کرتا کیا تھا، وہ جو مسلمانوں کی فوج تھی اس میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کچھ لوگوں کی آج بھی عادت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو متشابہ آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے چپ کر دو، جو بھی ہے تم نہ بولو ان کے بارے میں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، میں اس تفصیل میں نہیں جانتا۔ قرآن مجید کی کچھ متشابہ آیات ہوتی ہیں، وہاں جو گمراہی والا معنی دے وہ گمراہی والا بھی دے سکتا ہے، اور جو رب کے حکم پہ چپ کر جائے اسے ہدایت ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح اور تفسیر بھی کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ کیا کرتا ہے، جو مسلمانوں کی فوج تھی ان کے درمیان جھوٹ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں جا کر پوچھتا اور جا کر فتنہ فساد پھیلاتا۔ یہ عراق میں کام کرتا تھا اور اس طرح اس کا پورا پروپیگنڈا چل رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس جب یہ مصر میں پہنچا انہیں پتا چلا یہ تو مسلمانوں کی فوج میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اور پھوٹ کس طرح ڈال رہا ہے، ان کے نظریے پہ حملہ کر گیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، اسے قید کیا اور سیدھا مدینہ شریف بھیج دیا۔ حضرت عمر نے جب وہ خط پڑھا اور تصدیق کی تو آپ نے پوچھا تم میں صدیق بن اسد کون ہے؟ بتایا حضور یہی جس کو قیدی کر کے لایا گیا۔ آپ نے کھجور کی شاخیں پکڑ کے اس کی خوب پٹائی کی، خوب پٹائی کی، یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا، اور میں سے قید میں بند کر دیا، قید میں بند کر دیا۔ پھر جب ٹھیک ہوا پھر بلایا، تلوار میں لا کر پھر اس کو خوب مارا، اسے پھر قید کروا دیا۔ تیسری دفعہ پھر جب ٹھیک ہو کر آیا آپ اسے مارنے لگے تو آپ کو کہنے لگا کہ اگر مجھے قتل کرنا ہے تو صحیح طرح قتل کر دے، اس لیے تکلیف نہ دے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تجھے عبرت بناؤں گا، عبرت بناؤں گا کہ جو مسلمانوں کی فوج میں پھوٹ ڈالے اور ان کے نظریے پر حملہ کرے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اسے مارا پیٹا۔ تیسری دفعہ جب ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اسے دوبارہ بھیجا عراق، اور گورنر کو لکھ کر بھیجا کہ پورے شہر میں اعلان کر دو کہ کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، جو پاس بیٹھا اسے بھی سزا ملے گی۔ اب وہ واپس آیا عراق میں، اور جب وہ جدھر جاتا لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے، کہنے لگا میرے اوپر ایسی حالت آئی، ایسی حالت آئی کہ مجھے لگا میں مر جاؤں تو بہتر ہے کہ پورے شہر میں مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اس وقت کے عظیم عالم حضور کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس میں گیا، انہوں نے منہ پھیر لیا تو میں نے کہا حضور میں توبہ کرنے آیا، میں توبہ کرنے۔ اس نے پھر توبہ کی، اور توبہ کے بعد پھر اس کو دوبارہ لکھ کر دیا گیا کہ اب مسلمانوں کو اجازت ہے اس کے پاس بیٹھنے، ورنہ اس سے پہلے کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اب اس نے کوئی سرحد میں تھوڑی حملہ کیا تھا، اس نے نظریے پہ حملہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریے کی حفاظت کے اتنی کڑی سزا دی تاکہ آنے والے حکمرانوں کے لیے پیغام بن جائے کہ جو مسلمانوں کے نظریے کو خراب کرنا چاہے اس کی سزا کیا ہوگی۔